سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انبیاء کی جماعت کے بعد اولیاء اللہ میں، مبارک ہستیوں میں، اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیاروں میں سب سے بڑا نام رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت۔ انہوں نے کیا دعوت دی آپ کو؟ توحید کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، غیر اللہ کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ہم تو سیدنا علی سے پیار کرنے والے، سیدنا علی سے محبت کرنے والے، جس علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اے علی جاؤ جو اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ اونچی قبریں، یہ قبروں پہ ہونے والا شرک، اس کو مٹانے کے لیے انبیاء آئے۔ آج بعض جاہلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قبروں پہ شرک سے روکنا اور بدعات سے روکنا، یہ بعض لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ بڑے اخلاص سے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت کا بیڑا غرق نہیں کر رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر امت کو شرک کے دلدل سے نکال کر جنت کے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ یہ حکم تو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، کوئی اونچی قبر نظر آئے تو زمین کے برابر کر دو۔ قبروں پہ ہونے والا شرک، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ وہ جرم تھا جس جرم کو روکنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کی جماعت بھیجی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پیغام تھا، ہر نبی کا یہ پیغام تھا۔ تو آج نبیوں کے وارثوں کو تم یہ کہو کہ یہ بڑے اخلاص سے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری طرح کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے، وہ تمہاری طرح کسی جمہوری پارٹی کا حصہ نہیں بنتے، وہ تمہاری طرح حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں، جلوس اور خروج نہیں کرتے، نبی کی سنت پہ چلتے ہیں۔ اس لیے تم نبی کی سنت پہ چلنے والوں کو یہ کہو کہ یہ اخلاص سے بیڑا غرق کر رہے ہیں، تمہاری اپنی عقلیں ماری گئی۔ ان سیاسی رہنماؤں کے پیچھے دوڑتے ہوئے دین اسلام کی سبز چادر کے نیچے سیاست کی کرسی تک پہنچنے کے تمہارے گندے خواب، وہ تمہیں اصل منہج سے دور لے گئے، انبیاء کی دعوت سے دور لے گئے، اور یہ دعوت تمہارے دل میں یوں چبھنے لگی کہ تم توحید کے دعات کو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے بھائیوں، اس دعوت توحید کو سمجھو، اس دعوت توحید کو عام کرو۔ یہ نبوی راستہ ہے، یہ محمدی راستہ ہے، یہ تمام انبیاء کا راستہ ہے، اور بیڑے پار کرنے کا یہی راستہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں آپ کو حکومت ملے یا نہ ملے، آپ کو غلبہ ملے یا نہ ملے، اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں، وگرنہ انبیاء کی جماعت میں کئی نبی ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ چند افراد، دو افراد، ایک فرد، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کیا وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو شرک سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام ناکام گئے، نعوذ باللہ۔ تمہارے نظریے کے مطابق انہیں حکومت نہیں مل سکی، وہ انقلاب برپا نہیں کر سکے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکے، تو کہو کہ وہ ناکام گئے۔ اگر کہو گے تو ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، اور اگر کہو گے کامیاب گئے، تو بھائی کامیابی اور ناکامی کسی انقلاب میں چھپی بھی نہیں ہے کہ حکومت تک پہنچنا، کرسی لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ کامیابی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ نبی ساری عمر دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کی تصویر بن کر گئے، کامیاب گئے، بھلے ایمان لانے والے تھوڑے ہو۔ تو اپنا مطمع نظر کرسی کو نہ بنائیے کہ ہر طرح کی تحریک کا حصہ بنے، جو تحریک بھی کرسی تک پہنچنے کا کام کر رہی ہے وہ بڑی کامیاب ہے۔ یہ آپ کی بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کیجئے کہ ہمارے ذمہ توحید کی دعوت ہے،
عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر محبت اور نفرت کی دعوت ہے. یہ ہماری دعوت ہے. کوئی مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، ہم پھر بھی کامیاب رہیں گے، کیونکہ ہم اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.